السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، چہروں پر مسکراہٹ، خوشخبری، الحمدللہ یوپی کے مدارس 19 اکتوبر سے کھل جائیں گے۔ لاک ڈاؤن کے بعد 19 اکتوبر سے یوپی کے مدارس اسلامیہ پھر سے کھلنے کی خبر جیسے ہی اخبار میں شائع ہوئی، ہر اداس چہرہ کھل اٹھا، غمگین ماحول میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، ہر ایک چہرے پر مسکراہٹ تیرنے لگی اور ایک دوسرے کو خوشخبری دینے لگے کہ یوپی سرکار نے 19 اکتوبر سے یوپی کے مدارس کو شرطوں کے ساتھ کھولنے کی اجازت دے دی ہے اور گائیڈ لائن کی بھی جاری کر دی ہے۔ سامعین، کابینی وزیر برائے اقلیتی امور، اوقاف و حج گوپال نندی کی جانب سے تفصیلی ہدایات جاری کی گئی ہے۔ سیکنڈری، سینئر سیکنڈری، کامل اور فاضل کی کلاسز 2 نشستوں میں چلیں گی۔ پہلی نشست میں سیکنڈری اور فاضل کی کلاسز اور دوسری نشست میں سینئر سیکنڈری اور کامل کی کلاسز ہوں گی۔ درجات میں 50% ہی طلبہ کو آنے کی اجازت ہوگی۔ والدین سے اجازت نامہ لانا ضروری ہوگا۔ سوشل ڈسٹینسنگ سمیت دیگر ضوابط پر سختی سے عمل کرنا ہوگا۔ یوپی حکومت کے کابینی وزیر برائے اقلیتی بہبود، اوقاف و حج گوپال نندی نے مدارس کو 19 اکتوبر سے کھولے جانے کی ہدایات جاری کی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ریاست بھر کے مدارس میں سیکنڈری و سینئر سیکنڈری، کامل و فاضل کے درجات شرطوں کے ساتھ شروع کیے جائیں گے۔ کلاسز 2 نشستوں میں ہوں گے۔ روزانہ ہر درجہ میں زیادہ سے زیادہ 50% طلبہ ہی بلائے جائیں گے، بقیہ 50% طلبہ کو دوسرے دن بلائے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ جو طلبہ مدرسہ آئیں گے ان کے لیے والدین سے اجازت نامہ ضرور لیا جائے گا۔ مدارس میں لچیلا رخ اپنایا جائے، کسی بھی طالب علم پر مدرسہ آنے کے لیے دباؤ نہ ڈالا جائے۔ کرونا سے بچاؤ اور اس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے سبھی ضروری انتظامات کیے جائیں گے، وہیں طلبہ کو اس کے لیے بیدار بھی کیا جائے۔ کابینی وزیر نے کہا کہ مدارس میں طلبہ کے مابین سوشل ڈسٹینسنگ کا مکمل لحاظ رکھا جائے، سینیٹائزر، ہینڈ واش، تھرمل اسکیننگ اور ابتدائی علاج کا انتظام بھی کیا جائے۔ اگر کسی طالب علم یا استاذ میں کھانسی، زکام یا بخار کی علامت نظر آئے تو انہیں ابتدائی علاج دیتے ہوئے گھر بھیج دیا جائے۔ انہوں نے بتایا کہ طلبہ و اساتذہ اور مدارس کے دیگر ملازمین کے لیے ماسک پہننا لازم ہوگا۔ مدرسہ انتظامیہ مناسب مقدار میں اس کا انتظام کرے۔ کابینی وزیر نے کہا کہ درجات میں طلبہ کے مابین 6 فٹ کی دوری کا نظام بنایا جائے۔ آن لائن تعلیم بھی جاری رکھی جائے اور اس کو فروغ دینے کی کوشش کی جائے۔ جن طلبہ کے پاس آن لائن تعلیم کے وسائل نہیں ہیں انہیں ترجیحی بنیاد پر مدرسہ میں تعلیم کے لیے بلایا جائے۔ اگر کوئی طالب علم آن لائن تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے سہولت مہیا کرائی جائے۔ کابینی وزیر نے کہا کہ طلبہ کے لیے ہینڈ واش، ہینڈ سینیٹائزر کا انتظام کیا جائے، اس کے بعد ہی اسکول میں داخل ہونے دیا جائے۔ مدرسہ میں آنے اور جانے کے وقت سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھا جائے۔ سبھی طلبہ کی ایک ساتھ چھٹی نہ کی جائے۔ مدرسہ میں 1 سے زائد داخلہ گیٹ ہوں ان کا استعمال کیا جائے۔ اگر طلبہ بسوں یا دیگر گاڑیوں سے آتے ہیں تو انہیں روزانہ سینیٹائزر کرایا جائے اور بیٹھنے کے نظام میں بھی سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھا جائے۔ سامعین، اس موقع پر دارالعلوم دیوبند کے محتمم حضرت مفتی ابوالقاسم نعمانی بنارسی دامت برکاتہم نے 19 اکتوبر سے تعلیم شروع ہونے اور دارالعلوم میں تعلیم کب سے جاری ہو اس کے متعلق اخبار میں انٹرویو دیتے ہوئے فرمایا کہ دارالعلوم دیوبند میں اس سال تعلیمی سلسلہ 10 نومبر سے شروع ہوگا انشاءاللہ۔ حضرت والا نے ایک انٹرویو میں اس کا انکشاف کیا۔ حضرت نے فرمایا کہ پرشاسن اور محکمہ صحت کی گائیڈ لائن کا ادارہ میں پوری طرح سے پاس و لحاظ رکھا جائے گا اور اس کا پالن کیا جائے گا۔ حضرت موصوف نے فرمایا کہ کرونا وائرس کے اثرات ابھی بھی مختلف جگہوں پر پائے جا رہے ہیں،
اس لیے ادارہ میں دیوبند و اطراف دیوبند و سہارنپور کے اطرافی اضلاع کے طلبہ کو پڑھنے کی اجازت دی جائے گی۔ دیش بھر کے طلبہ کو ابھی پڑھنے کے لیے انتظار کرنا ہوگا۔ غور طلب ہے کہ 5000 طلبہ والا ادارہ دارالعلوم میں قریب 3000 طلبہ دیش بھر سے آتے ہیں اور تقریباً 2000 طلبہ مقامی و اطراف دیوبند کے ہوتے ہیں۔ سبھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ پورے ملک کے حالات کو سازگار بنا دے، خوشگوار فضا قائم ہو جائے، امن و امان کی ہوا چل جائے اور تمام علمی و روحانی درسگاہیں آب و تاب کے ساتھ تشنگان علوم نبوت کے لیے کھول دیے جائے۔ اسی کی ہم دعا کرتے ہیں، تمنا کرتے ہیں، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔